بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ماہ مبارک رمضان جو کہ بنیادی طور پہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں انسان اپنا رابطہ چاہے وہ قرآن صامت ہو اس کے ساتھ اپنا رابطہ بہتر کرے، اور چاہے وہ قرآن ناطق ہو اس کے ساتھ بھی اپنا رابطہ بہتر کرے. اس لیے اس مہینے میں ماہ مبارک میں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس قرآن ناطق کے ساتھ بھی اپنا رابطہ بہتر کرے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امیر المومنین سے انسان کا رابطہ کیا ہو سکتا ہے. امیر المومنین ایک امام ہے، اس لیے ان سے رابطہ ایک ماموم کا ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ امیر المومنین اس درجے پہ فائز ہیں کہ ہمارے لیے مثال بن سکتے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں امیر المومنین کی سیرت پڑھے، خاص طور پر سماجی سیرت پڑھے، اور امیر المومنین نے جو راہ روشن کی ہے انسان کے لیے اس پر خود چلنے کی کوشش کرے تاکہ امیر المومنین کے قریب ہو. یعنی کیا؟ یعنی قرآن ناطق کے قریب ہو. امیر المومنین کی جو تاریخ ہے وہ ایک عجیب تاریخ ہے، اس لیے کہ اس طرح کا انسان تاریخ نے نہ اس سے پہلے کوئی دیکھا نہ اس کے بعد کوئی دیکھا جو اس حد تک حق کے ساتھ ہو اور حق اس کے ساتھ ہو. اس طرح کا انسان تاریخ میں بے نظیر شخصیت ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام. رسول اکرم کے ساتھ رہے، ہر وقت اطاعت و فرما برداری کے ساتھ رہے، کئی مواقع پہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس نبی مکرم کی حفاظت فرمائی، چاہے وہ شب ہجرت ہو، چاہے وہ کسی جنگ کا میدان ہو، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ حنین ہو. جب بھی رسول اکرم پہ موقع آیا ہے تو اس شخصیت نے آگے بڑھ کے اپنے وجود کو خطرے میں ڈالا ہے، رسول اکرم کی حفاظت کی ہے، دین کی حفاظت کی ہے. یہ شخصیت دین کی حفاظت کے حوالے سے جس حد تک ایک انسان جا سکتا ہے اس حد تک یہ انسان گیا ہے. ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم کی وفات کے 25 سال بعد ظاہری حکومت ان کے پاس آتی ہے تو حالات بہت زیادہ بگڑ چکے تھے، اور ایک بگڑا ہوا معاشرہ علی بن ابی طالب کو ملا تھا. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جی علی بن ابی طالب کے دور میں مسلمانوں میں آپس میں زیادہ جنگیں ہوئی ہیں، اس لیے علی علیہ السلام کوئی بہتر جو ہے وہ مینیجر نہیں تھے. مسئلہ یہ ہے کہ علی بن ابی طالب کو تاریخ کے اس مرحلے پر ظاہری حکومت ملی ہے جب حالات پہلے سے بگڑ چکے تھے، پہلے سے دینی جو اصول تھے وہ پامال ہو چکے تھے، پہلے سے قوم کے اندر ظلم جو ہے وہ ابھر چکا تھا، پہلے سے قوم کے اندر امت کے اندر طبقات وجود میں آ چکے تھے. اس لیے سارے وہ مسائل جو علی بن ابی طالب کے دور میں ظاہر ہوئے ہیں وہ علی بن ابی طالب کے دور کے نہیں ہیں، وہ اس سے پہلے کے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں معاشرہ بالکل الٹ ہو گیا تھا جو رسول اکرم نے بنایا تھا. رسول اکرم کا جو بنایا ہوا معاشرہ تھا اس میں اصول یہ تھا کہ بہتر وہ ہے
جو خدا کے قریب ہے، جو تقوی میں بہتر ہے، جو کردار میں بہتر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی میں بہتر ہے وہ درجے میں بہتر ہے، وہ معاشرے میں اوپر درجے میں ہے۔ جتنی تقوی بہتر ہے اتنا اس کا درجہ بلند ہے۔ رسول اکرم سے پہلے قریش پورے اس عرب پر جیسے کہ حکمرانی کرتے تھے، ان قریش سے رسول اکرم نے یہ معاشرہ لیا ہے، اس لیے کہ قریش صرف ایک مالی بنیاد پہ اور ملکیت کی بنیاد پہ، ایک جس کو کہتے ہیں کہ سرمایہ داری بنیاد پہ حکومت کرتے تھے۔ یہ دین کی بنیاد پہ رسول اکرم نے معاشرہ بنایا، اس لیے قریش جو کہ پہلے سردار تھے وہ نیچے چلے گئے، اور ابو ذر جیسے، مقداد جیسے، عمار یاسر جیسے جو انتہائی غریب اور سادہ انسان تھے لیکن اس کے ساتھ کردار کی بلندی پہ تھے، سوچ سمجھ اور فکر کی بلندی پہ تھے، ان کو رسول اکرم اوپر لے آئے، اور جو سردار تھے مالدار ان سب کو نیچے کر لیا۔ یہ معاشرہ اس طرح سے رسول اکرم نے بنایا تھا، حتیٰ کہ رسول اکرم نے اپنی آخری جو ایام ہیں زندگی کے اس میں تمام مہاجرین اور انصار کے جو بھی بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کو لشکر میں شامل کیا، اور ان کے اوپر اسامہ ابن زید جو کہ 17 سال کے جوان تھے ان کو سردار بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم نے خود فرمایا، اعتراضات ہوئے، رسول اکرم نے خود فرمایا کہ اس کے جو والد تھے زید وہ بھی سرداری کے حقدار اور لائق تھے، اور یہ بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم کے دور کا جو معاشرہ تھا وہ اس طرح تھا کہ شریف انسان اوپر تھا اور مالدار انسان نیچے تھے۔ 25 سال کے بعد ہو یہ گیا کہ وہ قریش جو پہلے رسول اکرم کے اس دینی معاشرے میں نیچے تھے وہ اوپر آ گئے، اور جتنے تقوی و پرہیزگار انسان تھے وہ نیچے چلے گئے۔ معاشرہ بالکل جو ہے وہ الٹ ہو گیا۔ مروان جیسے انسان، ولید جیسے انسان جو کہ ظاہراً عہدے کے لحاظ سے گورنر ہیں کوفہ کے، شراب پیتے ہیں اور ان کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، یہ اوپر کا طبقہ ہے، اور ابو ذر جیسے انسان جلا وطن ہو جاتے ہیں، عمار جیسے انسان مار کھاتے ہیں، یہ سب نیچے طبقہ ہو گیا۔ بالکل رسول اکرم کے معاشرے کے الٹ یہ معاشرہ وجود میں آ گیا تھا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی کو آئیڈینٹیفائی کیا اور کہا کہ اس معاشرے کو بدلنا چاہیے، اور مولا نے ایک جملہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ میں اس طرح سے کام کروں گا کہ یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، میں واپس جو ہے جو اوپر ہیں اس وقت ان سب کو نیچے کر دوں گا، اور جو نیچے ہیں ان کو اوپر کر دوں گا۔ یہ تبدیلی اور یہ معاشرہ واپس انہی بنیادوں پہ قائم کروں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیے تھے۔ علی بن ابی طالب کا یہ پیغام آج بھی ہمارے لیے راہ روشن کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ صلاحیت والے نوجوان ہیں وہ جاتے ہیں یا انجینئرنگ میں یا میڈیکل میں، میڈیکل سے MBBS کر کے آئے کسی ہاسپٹل میں چلے گئے، انجینئرنگ کر کے آئے کسی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کریم ہے جو کہ A اور A+ ہوتا ہے۔ پھر جو B ہے وہ جنرل ایک یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں اور کمپٹیشن کے امتحان پاس کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ DC یا اس طرح کے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں آ کے ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ B طبقہ ہوا۔ جو C ہے وہ سیاست میں جاتے ہیں اور منسٹر بن کے اس کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں۔ پھر جو تعلیم میں بالکل ناکارہ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور جرم کی دنیا میں،
اور ملک ریاض بن کے ان سب کے اوپر بن جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے علی ابن ابی طالب کو ملا تھا۔ اب علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں اور علی والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس معاشرے کو بدلیں اور صلاحیت والے افراد اوپر ہوں، جو شرافت والے افراد ہیں وہ اوپر ہوں اور جو مالدار ہیں وہ نیچے ہوں۔ یہ معاشرہ تب جا کے انسان کے لیے ایک عادلانہ معاشرہ بنے گا۔ امیر المومنین کی یہ جو جس کو کہیں کہ انقلاب ہے وہ ہمارے لیے روشن راہ ہے، اور علی والا تب علی والا کہلا سکتا ہے، نعرہ حیدری تب لگا سکتا ہے جب اس راہ اور جد و جہد میں ہو کہ شریف معاشرے میں اوپر ہو، مالدار نیچے ہو۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔